اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آئیے سارے لوگ عقیدت اور محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت، جن کی خاطر اللہ نے اس عالم کو وجود ملایا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، جو حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کی محبت میں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کو حاضر و ناصر سمجھیں اور سمجھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہ یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں۔ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہترین نظامت ناظم ہندوستان حضرت مولانا جمال اختر پلاموی سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ مجھ سے قبل بہترین نعت و منقبت کے اشعار آپ نے سماعت کیے اور منبر نور پر ایک سے بڑھ کر ایک علماء ذوی الاحترام تشریف رکھتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج کی یہ محفل گلشن رضا کانفرنس کو جتنے احباب نے، اراکین نے، عوام نے مل کر سجایا رچایا، ان تمام حضرات کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے گلشن رضا کانفرنس سجا کر گرد و نواح وہ اطراف میں جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے، دعا ہے رب سے وہ پیغام عوام الناس تک بہتر انداز میں پہنچ جائے۔ میرے دوستوں، آج کی اس بزم محبت میں ہندوستان کے بڑے سے بڑے شعراء، بڑے سے بڑے خطبہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کی خطابت، ان کی شاعری آپ کو سماعت کرنی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں بھی اپنی خطابت کا آغاز کروں، جلدی ابھی اس سے قبل ابھی سب کام حضرت حسان بن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دو تین شعر آپ کے گوشے گزار کروں۔ میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، وہ رضا جس رضا کے نام کی آج یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس محفل میں وہی بیٹھے جو رضا والے، اس کو تو ویسے ہی سکون نہ ملے گا جن کے لیے میرے رضا اور رضا کے ماننے والوں کا قول ہے، کہنا ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادہ سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ دو تین شعر آپ کے گوشے گزار ایک بار پیشگی کہہ دیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جن کے مقدر میں جتنی رحمتیں ہیں وہ رحمت کے شامیانے میں بیٹھے رہے، اور رضا کے نام کی محفل میں آپ آئے ہو تو قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان مدینے سے چل کے آئے گا۔ اگر تم گھر سے چل کر رضا کی محفل میں آئے ہو تو قسم خدا کی یہ وہ رضا ہے جن کی رضا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ وہاں تک پیچھے تک میں کیا ہٹا کے بولوں؟ نہیں میں کو چھوڑ دوں؟ نہیں، یہ وہ رضا ہے جس کی رضا مصطفیٰ ہے۔ ذرا مچل کے گلشن رضا کانفرنس میں آنے والوں
یہ اس رضا کی نام کی محفل سجائی گئی ہے جس کی رضا مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور ہماری رضا بریلی کی رضا ہے۔ سبحان اللہ بے شک کل کے بریلی کی رضا، اور ایسی رضا، ایسے رضا کو ہم نے چاہا ہے کہ جس رضا کو چاہ لو، جس رضا کو حقیقی معنی میں دل میں بسا لو، جس رضا کی محبت کو اگر تو نے اپنے دل کے تجوری میں قید کر لیا تو یہ وہ رضا ہے جو کبھی غوث سے ملائیں گے، کبھی خواجہ سے ملائیں گے، کبھی بغل میں رہنے والے شیر نیپال سے ملائیں گے، تو کبھی مقصود پور میں حرام فرما شیر بہار سے ملائیں گے، کبھی حضرت سرکار محبہ سے ملائیں گے۔ ان کی رضا کو اپنی رضا بنا لو، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ صرف رضا کی رضا نہیں، یہ حقیقی میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے کہا کہ کلام رضا، میرے رضا اچھے رضا پیارے رضا فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور خاک ہو جا اے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ رضا کے نام کی محفل سجا دی گئی، اور رضا کا اس محفل کے نام کو انتخاب جس نے بھی کیا بڑا عمدہ کیا۔ مدرسہ دارالعلوم گلشن رضا ہے، محفل گلشن رضا کانفرنس ہے۔ گلشن رضا میں الحمدللہ 4 بچوں کی 8 دستار حفظ قرآن ہے۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ رضا کی ایسی محبت ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے ادارے سے 4 بچے حافظ قرآن بنے، اور 4 بچے جب حافظ قرآن بنے تو اللہ اکبر، آپ کی مقدر کا کیا کہنا، سال بھر ایک پائی، ایک روپے جو تو آپ نے مدرسے میں دیا ہے، الحمدللہ ایک پائی، ایک روپیہ، ایک دن کا جو آپ نے مدرسے پر خرچ کیا ہے، وہ تمام کے تمام ثمرہ ان 4 بچوں کی شکل میں آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا ہے۔ بڑے مبارک بات کے لائق ہیں مولانا شبیر صاحب قبلہ، بڑے مبارک بات کے لائق ہیں حضرت حافظ و قاری توصیف رضا سراجی صاحب، اور جملہ ارباب کمیٹی کہ الحمدللہ ان کی کاوش، ان کی محنت اور ان کی محبت نے وہ کر دکھایا ہے جو اس ادارے کو ضرورت تھی۔ 2 سال 3 سال کے عرصہ میں یہ مدرسہ 4 حافظ قرآن آپ کو دیتا ہے۔ یہ قرآن کا حفظ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے قسم خدا کی، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کو پڑھ لے تو اللہ 10 نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ 10 نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب اللہ 10 نیکی لکھتا ہے، یہ وہ بچے ہیں جس نے ایک حرف نہیں بلکہ ایک مکمل قرآن کو یاد کیا ہے۔ اب قرآن کی بات آئی تو جانو یہی ہندوستان ہے، اور اسی ہندوستان میں ایک ایسا بچہ بھی جنم لیتا ہے کہ اللہ اکبر، صبح ہو تو خاموش ہے، شام ہو تو خاموش ہے، دوپہر کا وقت ہو خاموش ہے، رات کی تنہائی ہو تو خاموش ہے، مگر جیسے ہی اللہ اکبر عصر اور مغرب کا وقت آتا ہے بچہ رونے لگتا ہے، چہچہانے لگتا ہے۔ پورا مجمع کھڑا ہو جائے حضرات، ایک ایسی شخصیت ممبر شریف پر ورود مسعود ہو رہی ہے جن کی خوبصورت جلوہ گری سے آپ حضرات کو بڑے بڑے اکابرین کے جلوے یاد آئیں گے۔ شہزادے حضور باب حضور کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ سید نور الامین صاحب مصباحی
माशाअल्लाह किबला तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा खड़ा हो गया तो इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, औलादे रसूल। जिंदाबाद। जरा मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से। भाई आप लोग बोल काहे दे रहे हैं? बड़ी खामोशी छा गई है, खामोशी के साथ सुन रहे हैं। जरा मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज में बोलो यार। सुभान बोल दीजिए, बोल दीजिए। जो नबी की मोहब्बत में आए हैं वही बोले। जिसको नबी से जितना प्यार है उस अंदाज में बोल के कह दिखाते कि हम नबी की मोहब्बत में आए हैं। जरा मचल के कहते सुभान अल्लाह। एक बात याद करके जाना मेरे यारों, आज इस मिलाद की इस जश्न में आप आए हो तो कसम खुदा की अगर कोई शाहिद रजा हबीबी को सुनने आया है तो मैं कहता हूं कि मेरे भाई आप तो नेट पे भी सुन सकते थे। अगर कोई मुफ्ती अनवार